اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آئیے چلے بارگاہ نبوت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بزبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سماعت کریں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرًا مِنْهُ. آمین. متفق علیہ. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے پتے پتے بیان فرماتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی جو ہما وقت آپ کی صحبت میں رہا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر لفظ کو، ہر حکم کو، ہر اس گفتگو کو یوں کا توں حفظ فرماتے، جس کے نتیجے میں آج ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیش بہا اقوال و احکام و اسرار مہیا ہو رہے ہیں. روایت کی انہوں نے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا؟ یقول اللہ تعالی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی، انا عند ظن عبدی بی، کہ میں بندے کے گمان کے قریب ہوں.
زن کے معنی گمان کے، ان عبدی بندے کا جیسا گمان ہے اللہ کے بارے میں اس کے گمان کے قریب ہوں. انا عند ظنی عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، میں اس کے ساتھ ہوں، معه معیت میں ہوں، اذا ذکرنی جب وہ ذکر کرتا ہے، میری ذکر کرتا ہے، کسی اور کی نہیں، دنیا کی نہیں، مافیہ کی نہیں. اذا ذکرنی جب وہ ذکر کرتا ہے میری، فَإِن ذکرنی فی نفسی اگر وہ اپنے نفس ہی میں ذکر کرتا ہے، خود اپنی ذات میں، اپنے خود میں، اپنے سیلف میں وہ اگر ذکر کرتا ہے، ذکرنی فی نفسی ہی. بہت غور کرنے کی بات ہے کہ ہم کس طرح ذکر کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کا کیسا گمان رکھتے ہیں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، میں بھی اس بندے کو اپنے نفس میں اپنی ذات میں اپنے قلب میں اپنے اندر اس کو یاد کرتا ہوں، اس کی ذکر کرتا ہوں. ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلْعٍ اگر وہ کسی اور ماحول یا جماعت میں بیٹھ کر ذکر کرتا ہے، ذکرتہ. فَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ اگر وہ یاد کرتا ہے مجھے کسی محفل میں، جماعت میں، گروپ میں، مجلس میں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ. جب وہ کسی محفل میں میری یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو میں اس کی ذکر اس کی ذکر، اس کی یاد میں اس سے بہتر محفل میں کرتا ہوں. اس سے بہتر محفل کیا ہوگی؟ ملأ اعلیٰ میں کون ہے؟ تمام فرشتے ہیں جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں اور اللہ کی ذکر میں لگے ہوئے ہیں. وہ خیر اس سے بہتر مجلس ہے، وخیرن منہم اس سے بھی بہترین محفل میں اس بندے کی ذکر کرتا ہوں، یاد کرتا ہوں. سبحان اللہ. کئی باتیں ہمیں اس کے اندر سمجھنے کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی وضاحت زندگی بھر کرتے رہیں، کم ہے. کیونکہ سب سے پہلے اس حدیث کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حدیث کے اقسام حدیث میں یہ وہ حدیث ہے جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی آپ جانتے ہیں کہ وہ حدیث ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی. راوی اس کے آپ خود صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس طرح فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جو اس طرح فرماتا ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کلام یا اپنی بات نہیں کہی،
نہ ہی اس کو اللہ کا کلام کہا، بلکہ یہ قول ہے جس کو آپ نے بشکل حدیث ادا فرمایا کہ آپ اس کے راوی ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ارشاد ہوا کہ جس کو قرآن کریم کی آیتوں میں نہیں ملایا گیا بلکہ اس کو آپ کے احوال میں شامل کیا گیا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ارشادات کو بیان فرماتے ہیں۔ یقول اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یقول اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، قول کرتا ہے، تو اللہ کا قول کلام اللہ ہوتا ہے، لیکن اس کو آپ نے اپنی جانب سے حدیث کا مقام عطا فرمایا، انا عند ظنی عبدی بھی، یہ کلیہ ہے، اس انا عند ظنی عبدی بھی یہ کلیتن ہے، بیان کیا گیا، میں عند ظنی، میں قریب ہوں، ظن کے معنی گمان کے، عبدی بھی، بندے کے میرے بارے میں، بھی میرے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہر بندے کے اس کے گمان کے قریب میں ہوں، کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کا جس طرح گمان رکھتا ہے یا کرتا ہے اسی طرح میں اس کے ساتھ۔ آہا کیسی شان ہے کہ ہم اللہ اللہ کرتے ہیں لیکن اللہ کے عطے پتے پہچانتے نہیں ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ ہے، اس میں بتایا کہ ساتھ کس طرح ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسا گمان رکھتے ہو میں ویسا ہی اس کے ساتھ۔ اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معیت میں ہمارے اتنا قریب ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آسمانوں میں ہے، عرش پر ہے، اور ہم فرش پر ہیں، اور یہ سمجھے کہ وہ عرش پر بیٹھ کر ہمیں دیکھ رہا ہے اور فرش پر ہمیں من مانی کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور یوم القیامہ ہمارا حساب و کتاب لے گا۔ اگر ایسا گمان رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ویسا ہی ہے، اور اگر یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، میرے معیت میں ہے، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی معیت، اس کا حامی و مددگار ہے، اس کو سنتا ہے، اور جو کہتا ہے ذکر کے معنی یاد کرنا، یاد کرنے کے معنی صرف اللہ اللہ بولنا، رحمان رحمان بولنا، رحیم رحیم بولنا نہیں، جو بھی وہ ذکر کرتا ہے، جو بھی اللہ کے بارے میں وہ بولتا ہے وہ ذکر ہی میں داخل ہے۔ اگر ہم کسی دوست کے بارے میں کہیں کہ ہم آپ کا ذکر کر رہے تھے، تو ذکر کے معنی نہیں دوست کا نام یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا اس طرح کہتے نہیں تھے، ان کے تعلق سے ہم جو بات کر رہے تھے اس کو ہم یہ کہیں گے کہ ہم ابھی آپ کا ذکر کر رہے تھے، ہم آپ کا ذکر خیر کر رہے تھے، آپ کو یاد کر رہے تھے تو آپ موجود ہو گئے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا عند ظنی عبدی بھی، اس کو یاد رکھنا، ان الفاظ کو، اور ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے گمان کے قریب ہے۔ میں بتاؤں اس کا نیگیٹو پہلو،
کچھ نادان بے علم یا جاہل کہوں تو کم زیادتی نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دیکھتا نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری سنتا نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ اس طرح برا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ایسی مصیبتیں ہم پر ڈالتا ہے۔ اللہ تبارک اگر اس طرح کوئی گمان رکھتا ہے تو یاد رکھیے کہ انا عند ظنی عبدی بی، میں اس بندے کے گمان کے قریب ہوں، جیسا وہ گمان کرتا ہے ویسا ہی ہوں۔ اگر یہ بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر بڑا مہربان ہے، مجھ پہ رحمتیں برساتا ہے، میری ہر مصیبت کو آسان کرتا ہے، میری مشکلوں کو آسان کرتا ہے، میرے ہر مرحلے میں وہ مدد کرتا ہے، ہر وقت وہ ہماتن میرے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری جانب متوجہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں۔ اگر یہ گمان رکھتا ہے انا عند ظنی عبدی بھی، میں اس بندے کے ساتھ اسی طرح، یہ ہمارا سلوک ہے۔ ہم نے بیعت اس لیے کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کریں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یافت کریں۔ یاد حق اور یافت حق ہمارا سلوک ہے۔ ہر آن و ہر لمحہ ہمیں اپنے مقصد کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور ہمارے ساتھ یہ محسوس ہونا ہمارے نفس کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ جہاں کہیں بھی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور غار حرا میں، غار ثور میں معاف کر، جب آپ پہنچے تھے تو حضرت عمر حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ ہم یہاں پر جو ہیں اکیلے، کوئی نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ ہم ہیں اور ہمارے ساتھ اللہ تعالی ہے، ہم دو ہیں اور تیسرا اللہ تعالی ہمارے ساتھ معیت میں ہے۔ اگر یہ ہم مان لیں کہ اللہ تبارک تعالی ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو اس کے معنی ہوں گے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا اور یہ سمجھے کہ اللہ کہیں ہے، دور سے ہمارا تماشا دیکھ رہا ہے اور ہم اس کے قریب نہیں۔ سلوک کی انتہا میں بتاؤں آپ کو کہ یہ کہنا، یہ گمان کرنا، اس کا مراقبہ کرنا ہمارے پاس ایک طریقہ ہے خلق کو متوجہ کرنے کے، مراقبہ اور مشاہدہ۔ مشاہدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دید ہے، دیکھنا ہے، مراقبے میں یہ ماننا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اندر جس طرح ہم مانیں گے، جیسا گمان رکھیں گے، مولا تعالی ہمارے ساتھ اسی طرح پائے جائیں گے اور ہم کو ویسا ہی سلوک نظر آئے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ میں ایک مثال اور دے دوں کہ جس طرح مچھلی پانی میں تیرتی ہے، اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ پانی کے اندر ہے اور یہ پوچھتی ہے کہ پانی کہاں ہے۔ حالانکہ اندر اور باہر اس کے پانی ہی پانی۔
پانی ہی اس کے اندر ہے، پانی ہی میں وہ ہے. جل میں کنڈ اور کنڈ میں جل ہے. جیسے ایک کنڈ میں، ایک سراہی میں پانی ہے، اندر بھی یہ پانی ہے اور باہر بھی پانی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اندر و باہر ہے. اگر وہ گمان کرتا ہے کہ وہ میرے اندر ہے، اذا ذکرنی فإنی ذکرنی، کہاں پر؟ فی نفسی ہی. اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسی، اگر وہ ذکر کرتا ہے، یاد کرتا ہے مجھ کو، کہ اپنے نفس ہی میں یاد کرتا ہے، کچھ پتا باہر کے غیر کو نہیں چلتا ہے. کیسے یاد کرتا ہے؟ اللہ 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 بول کے یاد کرتا ہے. یہ مبتدی ہے، ابتدا میں ہے. اللہ کے ذکر کی ابتدا مبتدی ہے. اللہ اللہ بولتا ہے، اپنے نفس میں بولتا ہے، فاسن فاس میں بولتا ہے. جیسا کہ کل میں نے آپ سے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، کہ تو اپنے رب کو اپنے نفس میں یاد کر، نہ الفاظ میں نہ آواز میں. تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، ڈرتے اور لہے. یہ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً کیا ہے؟ ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں، میں عالم ہوں، میں فاضل ہوں، اللہ کو بھول گیا کہ اللہ ہی عالم ہے. حافظ ہوں، وہ حافظ نہیں ہے، اللہ ہی حافظ. بھول گیا، یہ سمجھ گیا کہ میں ہوں اور اس کو تو بھلا دیا. یہ ذکر نہیں ہے، یہ ذکر فی النفس بھی نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ میں نہیں ہوں، تو ہی موجود ہے، میرے اندر و باہر مولا تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں. فرمایا اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسی، جب وہ یاد کرتا ہے اور وہ اپنے نفس میں مجھے یاد کرتا ہے. کیسا یاد ہے؟ کہ میں نہیں ہوں، مولا تو ہی موجود ہے. میں نہیں ہوں، تو ہی موجود ہے. فی نفسی ہی ذکرتہ فی نفسی، میں اس کا ذکر اپنے نفس میں کرتا ہوں. ہاں میں ہی تیرے ساتھ موجود ہوں، میں ظاہر و باطن میں تیرے ساتھ ہوں. ظاہر بھی وہی ہے اور باطن بھی وہی ہے. اور وہ ذکر یاد کرتا ہے اس بندے کو اس طرح کہ ظاہر و باطن میں ہی موجود ہوں. وہ ان ذکرنی فی ملعن، اور جب وہ کسی محفل میں میری یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میری بات کرتا ہے، ایسے بندے کا ذکر میں ذکرتہ فی ملعن خیر منہ، میں اس سے بہترین اس بندے کا ذکر بہترین محفل میں کرتا ہوں، ملأ اعلیٰ میں کرتا ہوں، تمام فرشتوں کے اندر کرتا ہوں. جب میں ذکر کرتا ہوں تو بڑی سے بڑی محفل کے اندر تو ہر ملک اور تمام ملائکہ کے بڑے سے بڑے ملائکہ تمام کے تمام اس بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور یہ دیکھتے اور یہ پوچھتے ہیں کہ مولا یہ کون ہے جس کو آپ یاد فرما رہے ہیں.
تو جب تمام ملکوت، عالم ملکوت ہماری طرف متوجہ ہو تو کیا مجال کہ غیر ہمیں کچھ کر سکے. وہ پورے کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے اندر ذکر کرتا ہے، اپنی محفل میں ذکر کرتا ہے اور اپنے اندر ذکر کرتا ہے. ذکر کے معنی یاد نہیں، یعنی الفاظ میں نام کا جاپ کرنا نہیں، بلکہ ذکر یہ ہے کہ یہ محسوس کرنا کہ اللہ معیت میں ہے، میری ساتھ ہے. اور ظن گمان جس کو کہا تو اس میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے. گمان کے دو پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گمان اچھا گمان ہونا چاہیے، برا گمان نہیں. بلی آڑی آ گئی یہ گمان نہیں، پرندہ سر پہ سے اڑ گیا یہ گمان نہیں، فلاں چیز ایسی ہو گئی اس کا گمان نہیں، چھپکلی ایسے آواز کر دی اس کا گمان. لا ادوا ولا طیرتا ولا حام، ایسی کوئی چیز کا گمان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ گمان کرنا چاہیے کہ آج میں نے ذکر کیا اور اللہ مجھے بچا لیا، آج میں نے ذکر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا یہ کام بنا دیا، آج میں نے یہ ذکر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ عطا فرما دیا، آج میں نے یہ ذکر. تو اچھا گمان کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہی کیا کرتا ہے. یہ نہیں کہ آج کا دن خراب تھا آج ہم برباد ہو گئے، یہ گمان نہیں، بلکہ اچھائی میں ہم برائی میں اچھائی دیکھیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو برا کیا ہوتا، اس سے اللہ نے ہمیں بچا لیا. آج شاید موت کا وقت تھا لیکن اللہ نے ہمیں بچا لیا، آج چاہے کچھ اور مصیبت آنے والی تھی اللہ نے مجھے بچا لیا. تو یہ ذکر یہ ہونا چاہیے، یہ گمان ہونا چاہیے. تو انا عند ظنی عبدی بی، کہ میں بندے کے گمان کے قریب ہوں. اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کی معیت میں ہوں، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا مددگار ہوں، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی اس کا رب ہوں، میں اس بندے کے ساتھ اسی طرح ہوں جیسے وہ گمان کرتا. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب لہ الاسماء الحسنى من احصاها دخل الجنہ. لا الہ الا انت یا اللہ، 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 لا الہ الا انت یا اللہ. استغفرک یا اللہ، 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 استغفرک یا بر، استغفرک یا بر، استغفرک یا بر، استغفرک یا بر،
استغفرک یا بر، استغفرک یا بر، استغفرک یا بر، استغفرک یا بر، استغفرک یا بر، استغفرک یا بر، استغفرک یا بر، استغفرک یا بر، استغفرک یا بر، استغفرک یا بر، استغفرک یا بر، استغفرک یا بر، استغفرک یا بر، استغفرک یا بر، استغفرک یا بر، استغفرک یا بر، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور یا اللہ 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 یا بر 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 یا بر
یا بر یا بر یا بر یا بر صلی اللہ علی سیدنا محمد البار 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 صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی 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 البار وسلم علیہ اللہ 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 سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ. قل هو الله احد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اوصل صواب ما قرآن من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصاً الى روی غوث الثقلین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الى روی خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الى روی قادر ولی شاہ الامین گنج سوائی سہر وردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الى ارواح سلاطین اربع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الى ارواح کل شیوخ سلسلتنا خصوصاً الى روح جدی سیدی سید نوری شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الى روح سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا سید محمد عمر عامر کلیمی شاہ رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الى ارواح والدین رحمت اللہ علیہما ثم الى ارواح الذین سبقونا بالایمان. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا أنت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصرنا اللهم اغفر من خذلنا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم سخر لأعدائي كما سخر الريح لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وخيرهم كما خيرت أبا جهل لمحمد عليه السلام بحق كاف يا عين صاد وبحق ها ميم عين سين قاف ثم بكم عمي فهم لا يرجعون ثم بكم عمي فهم لا يعقلون ثم بكم عمي فهم لا يبصرون إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله